اب یہ دیکھتے ہیں, آپ پیج نمبر کھول لیں, القصص 28 85 85 آیت. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. بے شک وہی ہے جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا, اور ضرور وہ تجھے عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے گا. کہہ دے میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے. اب اس میں پہلے تو ہم آیت میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہی ذات ہے, یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر فرض کر دیا قرآن, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن فرض کر دیا. آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں نماز فرض ہے صاحب, سنتے آ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ قرآن فرض ہے. قرآن کیا ہو گیا؟ فرض. اب یہ قرآن جب فرض ہو گیا, اس کو سمجھو فرض سے کیا سمجھتے ہیں ہم. عام طور پہ میں پوچھوں کہ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے سپوز, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے, ہم کو نماز پڑھنی چاہیے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ احکام ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی جو بھی اس کے ٹائمنگز ہیں اس احکام کو ہم پورا کرتے رہیں, تو ہم پہ وہ فرض ہو گیا. یہی سمجھتے ہیں نا فرض کے معنی. تو فرض کے معنی اگر آپ اردو لینگویج, فرض تو یہ عربی کا لفظ ہے, اردو لینگویج میں اس کے معنی ہو جائیں گے یعنی حکم جو ہیں, احکامات جو ہیں, ان کو احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں وہ نافذ ہوئے ہوئے ہیں, وہ آرڈینڈ ہے, نافذ ہوئے ہوئے ہیں, فرض ہوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے آیات میں, قرآنی آیت میں جو کچھ کہا وہ ہو رہا ہے, وہ آرڈینڈ ہے, نافذ ہوا ہوا ہے, یعنی اللہ کا قانون نافذ ہوا ہوا, اس کو کہتے ہیں فرض. فرض اردو میں کہیں گے نافذ ہوا احکام اللہ کا, اس کو فرض ہے وہ. تو اللہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اللہ نے فرض کر دیا, یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطلب پڑھائی جو ہے وہ فرض کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور ساتھ میں اس میں جو احکامات ہیں, احکامات جو ہیں اس کے اندر جو آیتوں میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں. یعنی فرض کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آرڈینڈ ہے ہمیشہ سے, ہمیشہ سے اس کے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں, قائم ہیں دنیا میں, نافذ ہوئے نافذ. اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا وہ پتہ چل جائے گا, وہ ابھی آگے چلیں گے. لیکن یہاں رسول کے ساتھ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لرادک الی معاد, تو ضرور تجھ کو ہم عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں گے. یعنی اب یہ عادت کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کی ہم کو عادت پڑتی ہے. کوئی بھی چیز اگر میں ایک دفعہ کر لوں, مثال کے طور پہ گندی عادت کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سگریٹ ایک دفعہ پی لوں تو مجھے عادت نہیں پڑے گی. ایک خاص پوائنٹ ہوگا, وہ جگہ, وہ پوائنٹ جہاں سے مجھے عادت پڑ جائے گی. سگریٹ بار بار, یعنی ایک چیز کو میں ریپیٹ کروں گا, اتنی دفعہ ریپیٹ کروں گا, وہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جتنی دفعہ, اس کے بعد سے میں عادت ہو جاؤں, اس سے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ضرور تجھ کو عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول تجھ کو عادت کی جگہ, جہاں سے عادت پڑ جاتی ہے اس طرف تجھ کو بحال کر دے گا. کس وجہ کیا ہو جائے گی؟ قرآن فرض کیونکہ کر رکھا ہے, فرض کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, احکامات جو ہیں وہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کو عادت کی جگہ پر بحال کر دینے, پڑھتے رہیں گے وہ اور احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں عادت کیسے پڑے؟ جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے, اس میں احکامات سامنے آئیں گے, اور ان احکامات کو جب ہم اس پہ عمل کرنے ہیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا قرآن. اسی طرح سنت رسول کی طرح جیسے ان کے ساتھ ہوا. آگے لکھا ہے قل ربی اعلم من جاء بالہدی, کہہ دو میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا, ومن هو فی ضلال مبین,
اور کون ہے واضح گمراہی میں. اس میں سمپل سی بات ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے جب میسج پہنچا جا رہا تھا اس زمانے میں, اور آج ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون اس کے ساتھ آ رہا ہے ہدایت کے ساتھ, اور کون جو ہے واضح گمراہی میں, یہ تو اللہ جانتا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بھی سنت کی بات نہیں کری, یہ تو ہمیں یہ بتایا چل رہا ہے قرآن فرض ہو گیا ہے نا. اب آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے, جب 2-3 آیتیں میں پڑھو تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا اللہ کی سنت کیا ہے. یہاں تو قرآن فرض ہو گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جیسے بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.